آپ لوگوں کو پتہ ہے میں مختلف قسم کے لوگوں کو بلاتا ہوں, ان سے ڈسکشن کرتا ہوں اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ یا جنرل ڈسکشن کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. لیکن آج میری کوشش ہوگی کہ میں ڈسکس کروں اور جو ہماری پوری کی پوری ایک لیگورک تھی ان کو آج میں نے بلایا. اس میں عثمان بھائی شامل ہے, ہمارا احسن بھائی شامل ہے, تو ان کے ساتھ آج ہم ڈسکشن کریں گے. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مختلف پروجیکٹس پہ ڈسکس کیا تھا میں نے, اور ساتھ میں احسن بھائی کو بھی بٹھایا تھا, جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس تھے اس پہ ڈسکشن کی تھی. لیکن آج ہم پورا کا پورا ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, گپ شپ لگائیں گے اس پہ گلبرگ کے حوالے سے, گلبرگ کا فیوچر کیا ہے اور اس کا پاسٹ کیا تھا, پریزنٹ میں یہ کیا ہے, ساری کے ساری ڈسکشن آج ہم کریں گے انشاءاللہ. تو عثمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں دونوں بھائیوں؟ احسن بھائی بس ہم تو ٹھیک ہے. لاسٹ ویڈیو میں احسن بھائی کے ساتھ کافی اچھی ڈسکشن ہوئی پروجیکٹس. آج گلبرگ پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرتے, تھوڑا سا میں سیناریو بتاتا ہوں کہ لوکیشن وائز میں اگر ڈسکس کروں اس کا, تو آپ اگر اسلام آباد کشمیر ہائی وے پہ انٹر ہوتے ہو اس سائڈ سے, مین ایکسپریس وے پہ آپ نیچے اترتے ہو کشمیر ہائی وے سے, فیض آباد کو کراس کرتے ہو, اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہو تو کنر کے پاس آتے ہو, اس کے بعد آپ آگے آ کے ہول ٹاؤن تک آتے ہو, سیدھا آپ گلبرگ میں انٹر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی تو گلبرگ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن آج ڈیٹیل ڈسکشن کی وجہ یہی تھی کہ اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں اسلام آباد نہیں بلکہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی سوسائٹی مجھے یہی لگ رہی ہے, جس کا جو کمرشل ہے وہ بھی بہت بڑا ہے, ریزیڈینشیل دیکھے وہ بھی بہت بڑا ہے. جتنا ہمیں پتہ ہے یہ تقریباً ہے کوئی 1.25 لاکھ کنال سے اوپر کی سوسائٹی. ایسے ہی تو اس پہ آج اپنے ویورز کے ساتھ ڈسکشن کرتے کہ یہاں پہ اپارچونیٹیز کیا ہے, ہم جو ہے نا وہ کلائنٹس کہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, کہاں پہ وہ اپنے انویسٹمنٹ کو سیکیور کر سکتا ہے اور وہ اپنے انویسٹمنٹ پہ پروفٹ اٹھا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ آج ڈسکشن کریں گے. تو آپ سے گلبرگ کے بارے میں تھوڑا سا سٹارٹ لیں گے کہ کیا آپ کے خیال ہے گلبرگ کے بارے میں. گلبرگ پہ حمزہ بھائی اس پہ کام تو بہت پہلے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا, لیکن ہم لوگ نے تب تک یہاں پہ آپریشن ہی اسٹارٹ کیا تھا, اس پہ ریسرچ وغیرہ کی تھی. احسن بھائی بھی ساتھ تھے ہمارے, تو ہم نے کافی سوسائٹیز وغیرہ اسلام آباد میں دیکھی, لیکن نا پریکٹیکل بہت چیزیں کم تھی, اور جو اویلیبل ہے نا وہ بھری پڑی ہے. اس کے اندر لائک کمپٹیشن تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, لیکن ایک ہجوم ہے. تو جو میرے نظر میں جو کلائنٹل ہے نا وہ اس چیز سے ڈسٹریکٹ ہوتی ہے, تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوتی ہے, وہ بھاگتی ہے ہجوم سے. حضرات بھاگتے ہوئے جو ہے نا ان کو پڑھیں, لیڈر حضرات اگر کہہ لیں, تو اس چیز سے وہ بھاگتی تھی. اس لیے احسن بھائی بھی ہم ساتھ تھے جب ہم ہیڈ آفس کا اپنا تیاری کر رہے تھے, تو ہم نے ہیڈ آفس بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ سوچنا تھا کہ ان اینی کیس ہمیں وہاں پہ کام بھی کرنا ہے, تو وہ جگہ ایسی یہی تھا نا. آپ جب آئے تھے اور جب میں اور عثمان بھی اس ایریا میں آئے تھے, تو لٹرلی ابھی تو آپ یہاں پہ بہت رش دیکھتے ہیں, تب تو آپ یقین کریں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, اور ہم اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہاں پہ سوچ رہے تھے کہ یار اس کا فیوچر بھی سیف, جیسے اسلام آباد کے بہترین جو اس ٹائم وی آئی پی مرکز ہیں یا جس طرح کے سیکٹرز ہیں, اس طرح کا اس کا فیوچر ہونے والا ہے. یار اسلام آباد میں کتنا عرصہ ہم رہ چکے ہیں, بالکل ایسا, لیکن ایک سیکٹر دیکھا وہ نہیں بنا, کیونکہ یہ تو ایک ہے نا روات والی سائڈ پہ. لوگ تو پہلے جیسے عثمان بھائی کہہ رہے کہ اس کو لوگ روات کہتے ہیں, جی آپ کو پتہ ہی ہے گلبرگ کے نام سے یہ جگہ پہچانی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اسٹارٹ میں جب آئے تھے تو میں نے آپ کو یہ بات کی نا کہ تب ہم لوگوں کے مائنڈ میں تب سے یہ چیز تھی, کیونکہ ہمیں یہاں پہ رہ کے جب اس کا پاس تھا, بیچ میں جب تھوڑا سا کام بھی کیا, اور اس کے بعد اس کے فیوچر کا ہمیں آئیڈیا تھا, تو مائنڈ سیٹ تھا شروع سے کہ یار ایک جو سیٹ اپ ہے, اس ایک ایسی سوسائٹی کو ٹچ اپ کیا جائے جس میں ہم رہ کے فار اے لانگ ٹائم پیریڈ تک اس میں کھیل سکیں, وہاں پہ اپنے لیے اپنے انویسٹرس کے لیے بہترین اپرچونیٹیز جو کہ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ اویلیبل ہے ہر جگہ پہ. بس یہاں پہ یہ ابھی تک صرف میری نظر میں جو ہے نا گلبرگ میں, کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین بھی کرتے ہیں, لیکن جو نیگیٹو کمنٹس مارکیٹ سے ملتے ہیں وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ انسان کی بیسک نیڈس پوری ہونی چاہیے. تو یہاں پہ میرے یہاں صرف سوائے ایک آئی تھنک گیس کی پرابلم ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ ساری فیسلٹیز اصل میں لوگ جو ہے نا جہاں پہ انویسٹمنٹ کریں کہ یہ ہیوی انویسٹمنٹ والی سوسائٹی, ٹھیک ہے. اب ایک کلائنٹ کا جو میں نے اپنے ذہن میں میرے ذہن میں جو کلائنٹ سے سنا ہے ایک چیز کہ یہ ایک اس میں مجھے وہ چیز نظر ہے کہ یہ ایک پلین سوسائٹی ہے,
اس میں جو ہے نا وہ ویوز نظر نہیں آتا, جیسے پہاڑی علاقے گرینری ہو زیادہ, پورا کا پورا ایک پلین سوسائٹی ہے. لیکن گلبرگ گرین اسی نام سے پہچانا جاتا ہے کہ 70% اس میں گرینری ہے, لیکن وہ نیچرل وہ چیز جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. لوگ یہی کمپلین کرتے کہ گلبرگ پورا کا پورا ایک پیچ تو ہے, نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی سوسائٹیز ہے, اپارچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پہ لوگ ہائی رائزز بناتے. ہائی رائزز میں کیا میٹر کرتے کہ آپ کو سامنے سے ویو نظر آئے, اور وہ ویو آپ کو زیادہ تر یہاں نہیں ملتے. آپ اگر بیریا والے سے, کیونکہ لوگ اکثر, میں ایک بندے کو بتا رہا تھا اس دن, تو وہ اس دن بتا رہا تھا کہ یار بیریا بہت بڑی سوسائٹی ہے. میں نے ان کو بتایا بیریا نو ڈاؤٹ بہت بڑی سوسائٹی ہے, لیکن اس کا ایک بلاک ادھر ہے, کدھر ہے, کدھر, ایک پیچ, ایک کمپیکٹ پیس نہیں پڑا. میں آپ کو اس کا بیڈ لک بتاتا ہوں گلبرگ کا. صحیح ہے. گلبرگ جو ہے نا, اس کے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو آپ جو اسلام آباد ہے نا اس سے کمپیئر کر سکتے ہو, کہ ایک مارلر روڈ کے ساتھ ساتھ سارے بلاک, اور بیچ میں کمرشل روڈ, مطلب ایک لمیٹڈ سا آپ کو اسلام آباد ملتا ہے. اس کا سر بیڈ لک یہ ہے کہ یہ مارکیٹ اس طریقے سے نہیں ہے. بنانے والے جو تھے نا وہ پروکیورمنٹ کی طرف چلے گئے, جو اس کے ڈیولپر تھے یا جو اس کو لانچ کرنے والے تھے وہ پروکیورمنٹ, وہ زمین لینے کی طرف چلے گئے, تو مارکیٹنگ اس کی اتنی نہیں کر پائے. ابھی آپ اگر آپ کی اسلام آباد کی ریسرچ ہو نا, تو اس کے حساب سے آپ اس کے ٹائپ کی کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ مجھے دکھا دیں جو اتنا ایزیلی اویلیبل ہے. تو مثال ہے, آپ کو ایک صرف سڑک پکڑنی ہے, بے شک وہ 20 منٹس کی ہے ٹریفک کے دوران بھی, وہ آپ کو اسٹریٹ آپ کے گلبرگ کی ایک اے ٹو ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دے گی. 6 لینز لے کے آ رہی ہے. آپ کا بحریہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ادھر والی سوسائٹیز جو ہیں, ملوٹ والی سوسائٹیز جو ہیں, پوری روڈ والی سوسائٹیز جو ہیں, پٹیالہ والی ہیں, وہ اس طرف ایسے آپ کو ایزیلی نہیں لے کے جاتی, تبھی آپ اسٹور چلتے. ان کی مارکیٹنگ زیادہ ہوئی ہے, اس کو اتنا مارکیٹ نہیں کیا گیا, تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو ریمارک گئی نہیں. نیگیٹو ریمارک تو بہت کم گئے نہیں, لیکن فرسٹ ٹائم جو بھی آیا ہے, اوبیسلی بات ہے, فرسٹ ٹائم لوگ دیکھیں گے. اب آپ جتنی بھی اوور سوسائٹیز دیکھیں اس میں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے اوورسیز کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوورسیز کے بعد آپ کی جو لوکل, صرف اسلام آباد کے بندے تو بائی نہیں کرتے. اب آپ کے جتنے یہاں پہ سوسائٹیز یا جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, صرف یہاں کے لوگوں نے تو نہیں خریدے نا. تو مطلب بات کرنے کا یہ کہ جتنا زیادہ لوگوں تک یہ ریچ ہوتی نا, اتنی جلدی یہ. اچھا, یہ عثمان بھائی نے ایک بات کی, بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ جہاں بھی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, وہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھ کے وہ چیز کرتے ہیں نا. جیسے کہ عثمان بھائی نے بتایا کہ ڈیولپر جو اس کے, میں تھوڑا سا کلیئر کروں اپنے ویورز کو کہ یہ بیسک اس کے ڈیولپر ہے وہ آئی بی ایچز ہے, جو انٹیلیجنٹ بیرو والے سارے جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرتے. اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ سوسائٹی ہے, اور اس میں جو بھی پلاٹ ایشو ہوتا ہے وہ آئی بی کے امپلائی کو ہی ایشو ہے, وہ بعد میں پھر بیچ کے تو سول سوسائٹیز کی طرف وہ چلا کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے ڈیولپر سارے کے سارے یہ گورنمنٹ سوسائٹی آئی بی والے سارے کرتے ہیں. اس کا جو این او سی کا دوسرے جو روح دیکھتے ہیں لوگ, وہ یہ کہ اس کا این او سی جو اپروڈ ہوا تھا وہ تقریباً 2011 میں ایشو انہوں نے اپروو ہوا تھا, اور 2012 میں یہ اس کا جو این او سی تھا وہ ان کو ایشو ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کسی کو بھی فیملیئر نہیں کرنا. وی ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک دا نیمس, تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے. ڈیولپر وغیرہ جو بھی ہم بتا سکتے ہیں تو وہ کیا کریں, ہم نے اسپیسیفک نیم نہیں بتانے. بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اٹس اوکے, بول دیا ہم نے, کیونکہ ہم ابھی آن کرتے ہیں اس جگہ کو, لیکن بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم. جس کو بھی انڈیویجول کا آپ نام دے رہے ہو, میک شیور کہ وہ ایڈورٹائز نہ ہو رہا اس چیز سے, یا اس کے اوپر کنسرن نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ رائٹس کا معاملہ ہوتا ہے. تو لیٹس کنٹینیو پلیز. تو جیسے کہ ہم نے اس کی بیڈ سائڈس کو بھی ٹچ کیا, ایسے ہی اب آتے تھوڑا سا اس کی اسپیسیفکیشن میں بتاتا ہوں کہ ایمینٹیز میں کون سے اچھے پروجیکٹس یہاں پہ ہیں. صحیح, وہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. آپ اگر جیسے گلبرگ کی طرف سے انٹر ہوتے ہو, آپ سب سے پہلے جو آپ کی نظر پڑتی ہے سماما اسٹارز پہ. بالکل, شاہد خان افریدی کا ایک بہت نامی گرامی پروجیکٹ ہے, بہت ساری سوسائٹیز میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ایسے ہی آپ اگر دیکھیں اس میں رفا یونیورسٹی ہے, نامی گرامی انٹرنیشنل لیول کی ہے, وہ یہاں پہ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ٹیلینار کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی گلبرگ میں ہی ہے. تو جتنے بھی آئی بی کا اپنا بھی ہیڈ کوارٹر ابھی بن رہے تھے, تو بہت اچھی کمیونٹی یہاں پہ جڑ رہی ہے.
ایسے ہی سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بہت اچھی سوسائٹی ہے. اور دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تو اپنے پروجیکٹ کی بات کر لیں. اگر بلاکس کی ہم بات کریں تو انٹر ہوتے ہی جو سب سے فیمس ہے سیوک سینٹر آلریڈی اس میں فلی ڈیولپڈ ہے. ٹھیک ہے, لوگ وہاں پہ 24/7 بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بعد آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ بہت بڑے اس ٹائم میرے نظر میں کافی پورے پاکستان کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو میگا پروجیکٹس ہیں نا وہ اس ٹائم گلبرگ گرینز میں. ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو ڈیولپمنٹ سب سے پہلے انہوں نے کی کمرشل کی اپنی گلبرگ گرینز کی, جس میں اسپیسیفکلی ایک تو ہائی رائز تو ہے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ 4 کنال کے 5 کنال کے 10 کنال کے فارم ہاؤسز لینڈ اور بہت خوبصورت. جیسے آج ہم دونوں کے یہاں وزٹ کرنے, جیسے ہم دیکھ کے آئے ہیں کتنے نیو جو کہ ابھی لائک 1 سال پہلے وہ جگہ نہیں تھی اور ابھی آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ اتنے خوبصورت قسم کے فارم ہاؤسز بنے ہیں کہ یہ میرے دل کہہ رہا تھا کہ آج ہم کہہ کے یار آؤٹنگ پہ نکلیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا نیو دیکھو ایک بات ہے نا, یہاں پہ جب ہم آئے تھے تو ایک عثمان بھائی کے ساتھ کافی ہم نے ڈسکشن کی اس چیز پہ کہ یہاں رہے یا نہ رہے نا, لیکن یہاں کی کمیونٹی جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ اس دن عثمان بھائی بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو جو کمیونٹی یہاں ملے گی وہ ہیوی ٹائپ کی کمیونٹی. آپ اگر ایئرپورٹ والی سائڈ پہ جائیں گے, ممتاز سٹی دیکھیں گے, اسی طرح ٹاپ سٹی وغیرہ, تو وہاں پہ آپ کو پلاٹس ملیں گے 5 مرلہ 10 مرلہ. وہ کیا ہے وہاں پہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹس نہیں ہوتی. جب میں کہتا ہوں کہ جب ڈیولپمنٹ ہو نا, جب یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو جائے تو آبویسلی جو اتنے بڑے بڑے یہ ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں 8-8 کنال کے 11-11 10-10 کنال کے, ان میں کس نے آگے رہنا ہے؟ آبویسلی اتنے بڑے اگر 8 کنال پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اگلے, تو کمیونٹی ان فیوچر جب ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر اسی ٹائپ کی آتی ہے جو پروجیکٹ. یار ابھی اگر دیکھیں صرف کمرشل تو نہیں نا, ابھی تو یہ تو جو ہے آلموسٹ 100% ڈیولپ ہے. ابھی آپ ریزیڈینشیل کی طرف جا کے دیکھیں, ریزیڈینشیل جاتے ہوئے راستے میں بھی کمرشلس کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے بھی صرف ڈرا لینڈ ہے اور وہ اتنی مطلب ہائی رائز ہیں اور سب کے سب سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں. ادھر مطلب پری بکنگ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, پروجیکٹس بن رہے ہیں. کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہاں پہ پروجیکٹ ٹکتا نہیں ہے. اس دن میں آپ کے ساتھ ہم دونوں وزٹ کر کتنے پروجیکٹ دے گا, لیکن دوسرے دن گئے وہ کہہ رہے تھے وہ سارا سولڈ آؤٹ ہے. گلبرگ میں یہ چیز ٹکتی ہے. اصل میں یاد ہے پہلے جب ہم لوگ فیلڈ میں تھے تو ایک چیز یہ ہوتی تھی عثمان بھائی کے, ایک چیز بننی اسٹارٹ ہو رہی ہے نا تو اس میں بکنگز ہوتی تھی نا, اس میں بکنگز ہوتی جاتی تھی تو چلو وہ ایک چیز نظر بھی آ گئی اور بنتی بھی جاتی ہے. لیکن ابھی اتنا فاسٹ ٹائم آ گیا, لوگ پری بکنگ ایسے کر رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل 30 منزلہ بلڈنگ بھی ہے نا تو وہ بننے سے پہلے وہ بکی ہوئی ہے, وہ ری سیلنگ میں. ایسے ہی سو ابھی بہت فاسٹ ہوتا ہے لوگوں کا بحال ہوئے جو لوگ پروجیکٹس کر رہے ہیں, جو ڈیلیور کر رہے ہیں, ہاں جو بہت بڑے پروجیکٹس میں کام. ایسے ہی تو وہ ٹرسٹ کے بہاف پہ ان کو آلریڈی پیمنٹس دے کے انہوں نے ایک نام بنایا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ اگر دیکھیں کزانی گلبرگ میں جی پراپر ابھی تیسرا بنا رہے تو وہ لانچنگ میں ہی سیل آؤٹ ہے. اصل میں یہاں کی ورک کا بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ گلبرگ جیسا آپ نے بتایا کہ یہ سیمی گورنمنٹ کے اندر ہے, تو پھر یہاں پہ جو پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ اتھینٹک لوگ ہی پھر آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ آلریڈی جو لوگ فیس کرتے ہیں تو اس چیزوں کو بھی ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہی گلبرگ چوز کیا تھا کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی فیسیلیٹیشن زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کے ہیڈ آفس ادھر ایسا ٹرانزیکشنز ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ ود ان 10 منٹس کی ڈرائیو پہ جا کے آپ سب کچھ 100% آپ نالج لے سکتے ہو کہ کیا کس کے نام پہ ہے, آپ جو چیز بائی کر رہے ہو اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بھی بہت کمفرٹیبل ہے یہ جگہ. سر فیوچر یہاں کی اگر میں آپ کو بتاؤں نا, نارملی میں چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر دیکھیں نارمل بھی وہاں پہ میں آپ کو بات کروں کہ لوگ اکثر شوقین ہوتے کہ ہمیں پیسے رینٹ. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر اگر آپ گھر بھی دیکھیں نا یہاں پہ تو وہ 2 کروڑ سے کم آپ کو نہیں ملے گا. آپ اگر اس کو رینٹ پہ چڑھاؤ تو وہ کتنا 35-40 میکسیمم آپ کو آئے گا. گلبرگ میں آج آپ گلبرگ میں پورا گھوم پھرے نا, آپ کو اپارٹمنٹ ملے مجھے بتائے رینٹل آپ اس کی ورتھ دیکھو, اس کی ورتھ کیا ہوگی 40 لاکھ ہوگی ایک اپارٹمنٹ کی. رینٹل ویلیو اس کے دیکھو 30-35,000. ٹھیک ہے, تو انویسٹمنٹ والی آپ اگر دیکھیں یہاں پہ سرینا ہوٹل ابھی آ رہا ہے, جو چیز آپ کو رینٹ پہ آج کل مل رہی ہے 1 لاکھ میں وہ آپ کو 4-5 لاکھ میں بھی نہیں. ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا یار. اس چیز میں نا میں عثمان بھائی اس دن بھی سوچ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی یاد ہے آپ بھی دبئی گئے ہیں, ہم بھی گئے ہیں, وہاں پہ جا کے جب ہم نے ریئل اسٹیٹ کو دیکھا ہے تو انٹرنیشنلی کمیونٹی میں یا انٹرنیشنلی جو ریئل اسٹیٹ کی ورتھ ہے اس کے اگینسٹ پاکستان میں بہت ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ کوئی رول اینڈ ریگولیشنس کے ساتھ تو بنی نہیں ہے, لیکن اب جو ٹرینڈس آ رہے ہیں پاکستان میں یہ منی ٹاؤن شپس کے یا سوسائٹیز کے,
ٹھیک ہے, انہوں نے لوگوں کو لیونگ اسٹینڈرڈ دینا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جس طرح یہ چیزیں مور ہوتی جائیں گی, لیکن ابھی بھی ان چیز سے پورا پاکستان تو فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہا نا. جو لوگ اس کو دیکھ کے آئے ہیں, جو لوگ رہ کے آئے ہیں نا, وہ بھی ادھر آ کے وہی لوگ ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب جب لوگ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے اور فیسیلیٹیشن, ٹھیک ہے, ہر قسم کی فیسیلیٹیشن کو ایک جگہ پہ ملے گی, تو پھر وہ آئی تھنک سو کہ ایک ٹائم آئے گا تھوڑے عرصے کے بعد کہ وہ چیز انشاءاللہ میچ کرنی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لیول میں رینٹل انکم زیادہ ہیں یہاں پہ, نو ڈاؤٹ کہ اس لحاظ سے 50% آلموسٹ ہے, لیکن انشاءاللہ ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ یار میکسیمم لوگوں کو ریئل اسٹیٹ بتائی جائے. جب ان کو اس چیز کا نالج اویئرنیس ہوتی جائے گی تو اسی شعور کے ساتھ پھر یہ چیز بھی انکریز آٹومیٹکلی ہوتی جائے گی. گیٹ بیک ٹو گلبرگ, اور گلبرگ کا بتائیں آپ کہ یہاں پہ ابھی تک کنسرنس کیا ہیں لوگوں کے آپ کی نظر میں؟ ہوتا ہے کافی لوگ ہم سے بھی بات کرتے ہیں, کچھ کو اچھا بھی لگتا ہے, کچھ کو نیگیٹو بھی لگتا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگوں کے کنسرن ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کا جواب دے سکتے ہو, کیونکہ آن دا رائٹ ٹائم آپ دے نہیں پا رہے ہوتے, بتا نہیں سکتے. تو کوئی ایسے کنسرنز ہیں تو آپ دونوں بھائی شیئر کریں. میرے بھی کوئی ہوتے ہیں, میں بھی بتاتا ہوں. تو آپ میں سے کسی کی اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ اگر اس میں ہے اور ہم اس کا سلوشن ہمارے پاس ہے یا کوئی حل ہے. یار پرابلم تو سچ ایز اگر دیکھا جائے نا مارکیٹ وائز تو ایسی کوئی بھی گلبرگ کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. ایک ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں بتائیں. کھانے پینے کا نہیں, کھانے پینے کا تو ہے فور شور, نہیں کھانے پینے کا واقعی نہیں یار. دیکھو روز آپ کیا کہتے ہو, میں ادھر آتا ہوں کیا کھانا ہے, کہتے دال ماش بنے اور دال یہ بنا. اب روز بندہ دال کا ایک پشاور سے اچھا سا کوک لے آؤ, ادھر سے ٹکے شکے بنا کرنا پڑے گا یار, کام بھی چل جائے گا. اور جو ہے سیریسلی یہ جینوئن ہے, کیونکہ نہ روز ڈیلی فاسٹ فوڈ کھایا جاتا ہے اور نہ روز ڈیلی ایک ہی مینیو. ایگزیکٹلی آپ نہیں وہ کر پا رہے ہوتے. آفس ٹائمنگ میں تو اسپیشلی ایسے ہی ہے, تنگ ہوتا ہے بندہ. تو یہ ہے, لیکن یہ بائی دا ٹائم آئے گا ٹھیک ہوگا. یہ دیکھیں ابھی فوڈ چینز آنا شروع ہو گئی ہیں. ایسے ہی سناٹا ہر جگہ ہوتا ہے, ہر اٹھنے والی جگہ سے پہلے نا وہاں پہ سناٹا ہی ہوتا ہے. تو یہ ابھی وہ سناٹا ہے, اس میں جو تھوڑے سے ہوتے ہیں نا کھلے دماغ کے لوگ, وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے. کیونکہ آپ میں ان بندوں میں سے ہوں جو میں بحریہ کمفرٹیبل ہونے جاتا تھا. فیز 7 جہاں اسٹیچو آف لبرٹی ہے نا, وہاں پہ میں جا کے اس ہائٹ پہ میں چل کرنے جاتا تھا اسلام آباد سے بھی, ٹھیک ہے. آج میں وہاں پہ جا نہیں سک رہا ہوتا کہ کچھ بھی ہو, کسی سے ملنے بھی جانا ہونا میں نہیں جا پا رہا ہوتا. تو یہ وہ والا زون ہے جس میں باہر سے لوگ ابھی انجوائے کرنے آتے ہیں, اس کے پیس کو دیکھتے ہیں. روڈز ہے, گرینری ہے, ویوز اچھے ہیں سارے, ایک ایٹماسفیئر اچھا لگتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو ویو زون میں ابھی آپ دیکھیں اتنے یہاں پہ کمرشلز ہیں, اتنے پروجیکٹس بن گئے ہیں. جب انہوں نے پاپولیٹڈ ہونا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پیس ہوتا ہے وہ تو پھر بندے سے نکل جاتا ہے. تو لیٹس انجوائے اٹ. یہ ابھی جو اگر کھانا نہیں مل رہا ہے, سب کچھ نہیں ہے نا, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ فوڈ پانڈا اور یہ سب یہ بھرے ہوں گے ہمارے ساتھ. لیکن اگر اس کا آپ دوسرا امپیکٹ دیکھیں تو یہ دی بیسٹ ٹائم ہے انویسٹرس. بالکل ہے, دی بیسٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ یہاں پہ کراؤڈ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہر یہ نہیں کہ صرف ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, ہر بزنس کے حوالے سے. جو بندہ جو اپنے کوئی پرسنل کوئی فیملی بزنس کرتا ہے یا اس کا کوئی ایسا بزنس ہے جو فیسیلیٹیٹ سروس دے سکتا ہے کسی بھی قسم کے لوگوں کو, تو ان کے لیے اس ٹائم پہ ساری کیٹیگریز ہیں نا. ہر کیٹیگری کے لیے کمرشل ہالز میں بھی ہے, شاپس میں بھی ہے, آفیسز آپ کے سیکنڈ تھرڈ فلور پہ بھی بنے ہوئے ہیں. یہ ہر سیکٹر میں یا ہر سوسائٹی پرائیویٹ سوسائٹی میں چیز نہیں ہے. ایک ہی بلڈنگ ہوگی نا, اس کے اندر شاپس ہوں گی, میزانائن فلورز ہوں گے, ہالز ہوں گے اور اپارٹمنٹس ہوں گے یا آفیسز ہوں گے. اب اسپیسیفکلی ایک ایک چیز کے لیے بلڈنگز, ایک ایک چیز کے لیے پورا اینڈ تک آفیسز ہیں یا پورا جو ہے ریزیڈینشیل ہے, نو کمرشل. تو یہ چیز اچھی رہتی ہے, کمفرٹیبل رہتا ہے. پورے بلڈنگ میں سافٹ ویئر ہاؤسز بنے ہوئے, بالکل ایسے. اگر دیکھیں پورے بلڈنگ میں اپارٹمنٹس بنے ہوتے, تو بہت اپارچونیٹیز ہے, چاہے وہ کمرشل کے لحاظ سے آپ دیکھیں, چاہے ریزیڈینشیل کے لحاظ سے. ریزیڈینشیل کے لحاظ سے تو کمرشل سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ ابھی اس سائڈ پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی بتایا کہ ابھی اس پر لمیٹڈ آئی تھنک 150 تک تقریباً گھر ہوں گے وہاں پہ ٹوٹل پروبیبلی نہیں ہے. تو ابھی وہاں پہ گروم آ رہا ہے, وہاں پہ پرائزز کا, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا, وہاں پہ نیو بلاکس کا, نیو فارم ہاؤسز کا, آلریڈی جو ہے کیا کہتے ہیں بنے ہوئے گھر, بنے ہوئے ولاز, اس طرح کی بہت اچھی اپرچونیٹیز اس ٹائم گلبرگ میں دیکھیں. تو زیادہ تر تو سجیسٹ جو ہم کرتے, جو انویسٹمنٹ بھی کرتے لوگ, کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے بلاکس میں آپ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ آپ کا ریسرچ بھی پراپر ہو,
کہ کون کون سے بلاک کی وہ پرابیبلٹی زیادہ ہے جہاں پہ وہ ڈیولپڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر انویسٹرس کو اس طرف لے کے آئے کہ آپ نان ڈیولپڈ جگہوں پہ انویسٹمنٹ کریں جو آپ کو سستا پڑے, بعد میں 3 مہینے 4 مہینے بعد وہ جگہ ڈیولپڈ ہو جائے تو آپ کے اماؤنٹ میں جو ہے نا وہ گھوماتے تقریباً 40 to 50% آپ کے اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے. اس میں تو سمپل سی ایگزامپل لگتی ہے ہولڈ از گولڈ. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم سب سے پہلے کنسلٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کہ بھائی آپ کا اسپیسیفک اپنا مائنڈ بتائیں کہ آپ کا پرپز کیا ہے انویسٹمنٹ کا, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, گھر بنانا ہے, رینٹ آؤٹ کرنا ہے. اور ان سے بھاگتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں کچھ زیادہ ہی جو ہے نا کوئی اللہ دین کا ہمارے پاس چراغ ہے نا, ظاہر ہے ریئل اسٹیٹ نارمل اگر دیکھے تو 0.6 یہی آپ پروفٹ کما سکتے ہیں میکسیمم مور دین پورے پاکستان میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. ادر دین کہ جو ہم اپنا نیا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم کچھ اس طرح اس کے لیے یہی ہم سوچ کے لا رہے ہیں کہ کچھ آپ کی جب بائی بیک پالیسی ہوتی ہے نا تو پھر اٹس گڈ, بائی بیک پالیسی کے حساب سے آپ مینیج کر لیتے. لیکن اف یو گو آن ایسٹ کے اس کے بعد آپ کو ایسٹ ملے, دیٹس ناٹ پاسبل. بالکل. تو یہ ہے نا کہ اس دن بھی میرا ڈسکشن ہے, گلبرگ کی چیز رکتی نہیں ہے. آپ کسی بندے کو دو کہ یہ چیز سیل آؤٹ کرو, اگلے دن وہ بک جاتا ہے. اس دن ایک دوست میرے سے پوچھ رہا تھا, اسلام آباد میں بہت ساری سوسائٹی ہے, بہت بدنام ہے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے کہ یار اس میں انویسٹمنٹ کریے. میں نے کہا بھائی کرو, انویسٹمنٹ کرو, جب بیچنے کا ٹائم آئے تب فائل جا کے کسی کو پکڑاؤ. اگر وہ بک گیا وہ اچھی سوسائٹی ہے, نہ بکا تو پھر آگے میرے سامنے بیٹھو, آپ کو میری بات یاد آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نا کہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بندے کو وہ چیز سجیسٹ کرو کہ کل وہ بتائے کہ یہ بکوا دو اور اگلے ہفتے وہ پوچھے اور وہ چیز بک چکی ہے. ایسے ہی آپ کی انویسٹمنٹ تب اچھی جگہ پہ ہوتی ہے. دیکھیں سر, اسی لیے دیٹ آور پرپز کہ ہم لوگوں نے کنسلٹینسی یہی تو اسٹارٹ کیا ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو جتنی ہماری ریسرچ ہے, ہم عثمان بھائی میں جتنا ہم لوگ ان چیزوں کے پیچھے خوار ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یار کیا چیز کتنا میکسیمم جو ہمارے نصیب کا ہے وہ تو ادھر کریں یا جس بھی سوسائٹی میں کریں وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم ٹرسٹ لوگوں کے ساتھ ڈیولپ کریں اپنا, ان کو اوریجنل چیز دیں, ان کو ریئل فیکٹس بتائیں چیز کے, اور پھر سیلس کلوز کریں. ان شاء اللہ اس میں بہت بہتر رہتا ہے. ایسے ہی. باقی میں نے میسیج دینا تھا ایک اس پوڈ کاسٹ میں, کیونکہ مجھے ریویوز وغیرہ آئے آپ لوگوں کی پوڈ کاسٹ کے جو بنائی ہیں ساری, اس پہ لوگوں نے کافی اپنے بھی تھے, کافی دوست وغیرہ بھی ہیں, آپ لوگوں نے بھی 2-4 کا بتایا تھا. تو بتانا میں چاہوں گا سب کو کہ ابھی تھوڑے دنوں میں وی ول امپروو. ٹھیک ہے, اور اٹس جسٹ اے اسٹارٹ. اور اسٹارٹ ہم اس چیز پہ زیادہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم ایک اسٹیپ لیتے ہیں, ہم اسٹیپس پہ پراؤڈ ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہم لیتے تو ہیں. دیر آر مینی پیپل جو سوچتے ہیں لیکن کر ہی نہیں پا رہے ہوتے, تو ایٹ لیسٹ ہم نے یہ کیا بھی ہے, جو ریسورسز ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ کیے ہیں. وی آر ڈوئنگ انشاءاللہ, اور ڈے بائی ڈے انشاءاللہ. یہ جیسے دیکھیں جب ہم لوگوں نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی تھی تو تب ہم صرف 3 تھے نا, آج الحمدللہ آفیسز بھی زیادہ ہیں اور ٹیمز بھی زیادہ ہیں, تو انشاءاللہ ہر چیز میں امپروومنٹ ڈے بائی ڈے نظر آئے گی. کل رات بھی میں ایک بندے کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا, اس کو میں نے اسپیشلی, میں اکثر انوائٹ کرتا ہوں نا بندوں کو, تو اس کو میں نے انوائٹ کیا. جی, تو وہ کہہ رہا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا. میں نے کہا لمیٹیڈ ریسورسز, جیسے آپ نے بات کی نا کہ یار دیکھو ہم تب سے اسٹارٹ نہیں کریں گے جب ہمارے ساتھ بڑے بڑے مائکس آئیں گے, جب جو ہے نا وہ ہمارے پاس 4K کیمراز, تب ہم اسٹارٹ کریں گے. یار وہ انشاءاللہ جو وہ بھی آ جاتے تو آپ جتنے ریسورسز اس میں تو کھیلتے جاؤ. بالکل یار, انشاءاللہ ہم بس یہ ہم سب کی نیت بھی ہے اور کوشش بھی ہے, اور لینڈ وردی کی بیسیکلی یہ نیت ہے کہ ہم لوگوں کو میکسیمم اویئر کریں, ان کو ریالٹی پہ رکھیں. اور جو ریئل اسٹیٹ بیسک ہے, یہ جو اصل ریئل اسٹیٹ ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. جو نیو ہماری یوتھ ہے اس میں اس بزنس کو اویئر کریں اور لوگوں سے ٹرسٹ ڈیولپ کریں تاکہ میکسیمم جو ہے ہم لوگ اس کو گین کر سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو عثمان بھائی. جناب احسن بھائی شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے ٹائم دیا. عثمان بھائی تو آج بڑے بھاگ دوڑ کے بعد میں نے بس آپ بلائیں جس دن آپ لوگوں کے پاس گیسٹ نہیں ہوتے ان اینی کیس, تو آپ بلائیں اور ہم کسی نہ کسی چیز پہ انشاءاللہ بات کریں گے, پازیٹیو بات کریں گے. اور اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کوشش کریں کہ سوال جو آتے ہیں نا آپ کے پاس, وہ ایک دم سمجھے کہ آپ اس کو پھر بتائیں, اس کو جواب ایک طریقے سے دے دیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے. ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پبلک سے کانٹیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر کسی کو ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتے,
किसी को आप डाइनिंग टेबल पे चाहिए होते हो, किसी को आप ड्राइव करते हुए चाहिए होते हो, तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आप को जहाँ वो मांगते हैं। नहीं इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है कि हम जो है ना मंथ में 1-2 दफ़ा आके स्पेसिफिकली जो है हाँ, जब डिस्कस करें, देखिए, जो it's हमारे your कंसर्न podcast. है उस पे डिस्कस करें, ठीक है, और लोगों को बेटर से बेटर उसका जो बिल्कुल देखें, इट्स योर पॉडकास्ट, Yes, यू हैव टू डिसाइड किसको बुलाना है, कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, आपने वो सब करना है। आप जिसको बुलाएंगे, जिस टाइम बुलाएंगे उसने तब आ जाना है, तो आप मुझे बुलाएं। थैंक यू सो मच आप दोनों का, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे भी आप लोगों के साथ डिस्कशन इंशाल्लाह रियल एस्टेट पे डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी।